تو اگر خدا کسی چیز کو حرام کر رہا ہے وہ میرے سکون کے لیے کر رہا ہے، اللہ کا کیا جائے؟ تو صبح سے شام تک نگاہ حرام میں مبتلا رہے، نقصان اللہ کا یا میرا؟ بڑی بلڈنگوں کو دیکھنے سے تو بلڈنگوں کا مالک نہیں بنتا، بڑی گاڑیوں کو دیکھنے سے تو ان گاڑیوں کا مالک نہیں بنتا، اچھی شکلوں کو دیکھنے سے ان اچھی شکلوں کو تو پانے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ ہر انسان دیکھنے کے بعد اس چیز کا مالک بن جاتا۔ تبھی فرمایا جو اللہ نے دیا ہے جس دائرے میں ہو وہیں تک اپنی تمنا کو قائم رکھو۔ اردو کا جملہ ہے، فرماتے اپنی تمناؤں کو اتنا بڑھاؤ جتنے تمہارے پاؤں ہیں، اس سے زیادہ اپنی چادر کو نہ بڑھایا کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس پانی کا ایک ہی گلاس ہے، اتنی تمنا کرو، زیادہ نہ کرو، کیونکہ جب زیادہ نہیں ملے گا تو تیرے وجود میں کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی، اور یہ حسرت تمہارے سکون کو کیا کر دے گی؟ تباہ و برباد کر دے گی۔ پھر یہاں سے اللہ پر اعتماد، اللہ کے قضاء و قدر پر اعتماد اور ایمان اور توکل۔ دعا کرو، خواہش کرو، محنت کرو، زحمت کرو، نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ پروردگار عالم پر چھوڑ دو۔ کئی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حسرت کی وجہ سے۔ تو فرمایا سکون خدا نے محبت میں رکھا ہے۔ اب اگر میں کسی ایسی چیز سے محبت کروں جسے میں پا نہیں سکوں گا تو ہمیشہ کیا رہوں گا؟ بے سکون رہوں گا۔ کئی جوان آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اپنی ویڈیوز بنا کے، اپنی فلمیں بنا کے اپنے کزنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو پاکستان میں، انہیں بھیجتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے کہ وہ جوان جو ٹھیک ٹھاک مثلا کراچی میں، کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں کی لگژری لائف، یہاں کی بہترین چیزیں اسے دکھا رہا ہوں، اس کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہوں؟ حسرت پیدا کر رہا ہوں۔ کبھی میں اسے آسٹریلیا کی برائیاں نہیں بتاؤں گا، یہاں کی تکلیفیں نہیں بتاؤں گا، صرف اگر اسے یہاں کی رنگینیاں دکھا رہا ہوں تو کیا پیدا کر رہا ہوں اس کے دل میں؟ حسرت۔ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جناب میں کہاں بیٹھا ہوں اور تو کہاں پاکستان کی لوڈ شیڈنگ میں مر رہا ہے۔ تھوڑی یہاں کی دھوپ کی گرمی بھی تو دکھاؤ اسے، ہاں، یہاں کی پھر حلال و حرام کی تکلیفیں بھی بتاؤ اسے۔ یہاں یہ بھی بتاؤ کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کئی ریسٹورنٹس میں، اب یہاں تو چلو مسائل شاید نہ ہوں، کبھی سور بھی بنانا پڑتا ہے، کبھی شراب بھی سرو کروانی پڑتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں کہ مولانا باغ میں جا رہے ہیں، انگور کا باغ ہے، انگور سے شراب بنتی ہے، حکم بتائیے کیا ہے۔ ہوٹل میں جاتے ہیں، ہندو ہوٹل ہے، اب کھانا کھائیں نہیں کھائیں، یہ بھی تو بتاؤ نا اسے۔ طلاق کے قصے یہاں کے یہ بھی تو بتاؤ۔ مختلف مسائل، لیکن صرف رنگینیاں دکھاؤ گے تو اس جوان کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ اب اس حسرت کو لے کے کہیں اس کی زندگی وہاں پہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اب یہ حدیث نہیں ہے لیکن کسی عقل مند کے شاید جملے ہیں، میں ہمیشہ ممبر سے بعض لوگوں کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں 3 چیزیں اپنی ہر کسی کو نہیں بتایا کرو۔ ایک ذہب کہتے ہیں سونے کو، سونا مطلب دولت۔ ان 3 چیزوں پہ نظر لگتی ہے، اپنی زندگی بھی تباہ کرو گے، اگلے کی زندگی بھی تباہ کرو۔ اپنا ذہب کسی کو نہیں بتایا کرو، مطلب میرے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا بیلنس ہے، میرے پاس کتنا اکاؤنٹ ہے، یہ شو آف کرنا، اپنی امیری دکھانا لوگوں کو، کیا ہوگا؟ لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا؟ فرمایا اور تباہ ہوگے، اور برباد ہوگے، اور بیماریوں اور پریشانیوں میں چلے جاؤ گے۔ اپنا ذہب کسی کو نہ بتایا کرو کہ تمہاری دولت کتنی ہے۔ دوسرا ذہاب، جب سفر پہ جاؤ تو ہر کسی کو نہ بتایا کرو کہ کہاں جا رہا ہوں، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا مذہب، اپنا عقیدہ بھی ہر کسی کو بتایا نہ کرو کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہو، یہ نہیں ہر کسی کو بتاؤ کہ میں کس کا ماننے والا ہوں۔ تجھے کیا پتا اگلے بندے کا عقیدہ کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے۔